میں آج ٹوٹل 10 ایکشنز کا آپ کو بتاتا ہوں اور ٹوٹل 3 کیٹیگریز ہوں گی. سو ایک کیٹیگری تو وہ ہوگی جس میں ایسے ایکشنز کا ہم ذکر کریں گے جس سے ایک اینجل، ایک ملک یعنی فرشتے کی دعا نصیب ہوگی ہمیں. دوسری کیٹیگری ان 10 ایکشنز میں سے وہ ہوگی جس میں مور دین ون اینجل یعنی انسپیسیفائڈ نمبر آف اینجلز، انکوانٹیفائڈ نمبر آف اینجلز ان کی دعا میں نصیب ہوگی. اور تیسری کیٹیگری وہ ہے آف ایکشنز جس کے کرنے سے will get unlimited infinite amount of du'as from infinite amount of angels. سبحان اللہ. تو پہلی چیز کوئکلی فرسٹ کیٹیگری اور پہلا ایکشن جس سے ایک اینجل کی دعا ہمیں نصیب ہوتی ہے. اور یاد رکھیں ملائکہ کی اگر دعا مل جائے، کسی اللہ کے فرشتے کی دعا مل جائے، یہ بہت بڑی بات ہے، واللہ بہت عظیم بات ہے، کیونکہ وہ تو نو ڈاؤٹ اللہ کے اولیاء میں سے ہیں اور اللہ کے نیک بندوں میں سے ہیں. پہلا عمل سلیپنگ ان دا اسٹیٹ آف وضو، وضو کی حالت میں سونا. ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب انسان نیند کرتا ہے، وضو کی حالت میں ہوتا ہے، تو ایک فرشتہ اس کو اپوائنٹ کر دیا جاتا ہے، ایک تو اس کی پروٹیکشن کے لیے، اور وہ کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جب انسان کروٹ بدلتا ہے وہ اینجل اس بندے کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے. اللہ اکبر. اور ایک ریسرچ کے مطابق we humans on average 20 to 60 times رات کو سب کانشیسلی یا انکانشیسلی اپنی کروٹ بدلتے ہیں، اور وہ جو اینجل ہے وہ دعا کر رہا ہوتا ہے اس بندے کے لیے. کتنا منٹ لگتے ہیں وضو کرنے میں، اور اسپیشلی ہمارے گھروں میں گرم پانی بھی آتا ہے. سو وائی ناٹ ٹو ڈیولپ دس ہیبٹ کہ ہم جب بھی کروٹ بدلیں وہ اینجل ہمارے لیے اپوائنٹڈ ہو اللہ کی طرف سے اور ہمارے لیے دعاؤں کر رہا ہو. ٹھیک ہے. تو دوسرا عمل کسی مسلمان کے لیے دعا کرنا. ایک تو یہ کہ اس کے منہ پہ دعا کرنا اس کے لیے اس کو خوش کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک دعا ایسی ہے جو اس کی بیک سائڈ پہ وہ نہیں دیکھ رہا، نہ وہ جانتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس بندے کے لیے دعا کرنا. تو ایک تو یہ عمل بہت خوبصورت ہے، دل سے حسد اور بغض کو نکال دیتا ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ تو بھی کچھ لوگوں کے پاس کوئی چیزیں ہوتی ہیں ہمارا دل چاہتا ہے ہمارے پاس ہوں، حسد، انوی، بغض آتا ہے. تو یہ بہترین سلوشن ہے، محبت اپنے بھائی سے کرنا یہ ایک اور بہترین ہے. اور آن ٹاپ آف دیٹ اس بھائی کے لیے، اس بہن کے لیے اللہ سے دعا کرنا. اور جب بھی ہم انسان کسی، یا اللہ اس کو مزید عزتیں دے، یا اللہ اس کو مزید نواز، یا اللہ اس کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں لکھ دے، یا اللہ اس کی اولاد کو نیک صالح بنا دے. ٹھیک ہے. ہم جب کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو ایک اینجل ہمارے لیے اپوائنٹ کر دیا جاتا ہے اور وہ کہتا ہے آمین وَلَكَ بِمِثْلِ، میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ give the same to you، تمہیں بھی اللہ وہی نوازے. سو کثرت سے ہمیں لوگوں کے لیے دعائیں کرنی چاہیے. اور دیکھیں ہر بندہ ڈفرینٹ پرابلمس میں ہوتا ہے، رائٹ. کسی کو مال کا مسئلہ ہے، کسی کو صحت کا مسئلہ ہے. کسی کے لیے اگر مال کی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے مال کو سارٹ آؤٹ کر لے گا. ہم کسی کے لیے صحت کی دعا کرتے ہیں، ہماری زندگی میں جو صحت کے پرابلمس ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سنبھال لے گا. کسی کی فیملی کا مسئلہ ہے، یا اللہ ان کی فیملی کے شکر ریزالو کر دے، یا اللہ اس کو عزتیں دے. تو ڈفرینٹ لوگوں کے ڈفرینٹ کیسز ہیں، اور جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ان بھائیوں کے لیے یہ دعائیں کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے حق میں بھی ایک اینجل اپوائنٹ کر دیں گے کہ ہمارے حق میں وہ دعا قبول کریں. اور یاد رکھیں ہم گناہ گار ہیں، ہماری دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ اس فرشتے کی دعا لازمی قبول کریں گے. سو آر کیسز ول بی ریزالوڈ انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا. سو یہ پہلی ہیڈنگ تھی جس کے اندر 2 ایکشنز ہم نے ذکر کیے، جس میں سے ایک اینجل اپوائنٹ ہوتا ہے. دوسری ہیڈنگ جس میں ایک سے زیادہ اینجلز اپوائنٹ کر دیے جاتے ہیں انسان کے لیے دعا کرنے کے لیے. تو اس میں سے جو پہلا ایکشن ہے اور ٹوٹل جو تھرڈ ایکشن ہے وہ یہ ہے کہ وزٹنگ دا سک، بیمار کی عیادت کرنا. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے کسی بھائی کے لیے اس کی عیادت کے لیے وزٹ کرتے ہو ایوننگ میں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ 70,000 اینجلز اپوائنٹ کر دیتے ہیں اس تمہاری دعا کے لیے، فرام ایوننگ ٹل مارننگ. اللہ اکبر. رات سے لے کے صبح تک، اور ایسے بھی ہمیں پتہ سردیوں کی راتیں لمبی ہیں. 70,000 اینجلز میک دعا فار اے پرسن جو اپنے بھائی کی عیادت کے لیے وزٹ کرتا ہے. اینڈ وائس ورسا، ایک انسان صبح وزٹ کرتا ہے تو رات تک اس بندے کے لیے 70,000 فرشتوں کو اپوائنٹ کر دیا جاتا ہے کہ اس کے لیے دعا کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ اس بندے کو جنت کے فروٹس دیے جاتے ہیں which are ripe and plucked، یعنی جن کو توڑ لیا گیا ہے وہ اس بندے کا انتظار کر رہے ہیں. اللہ اکبر. سو کبھی پتہ چلتا ہے کہ پڑوسی بیمار ہے،
کبھی کسی دوست کے بارے میں آتا ہے جو کمپنی میں کام کر رہا ہے, جو جاننے والا ہے, بیمار ہے. سو اٹس ویری ایزی ٹو سینڈ اے واٹس ایپ میسیج, اٹس ویری ایزی ٹو کال ہیم. بٹ اگر ہمیں اینجلس کی دعا لینی ہے تو وی ہیو ٹو وزٹ دیم. اور کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 10 منٹ, 15 منٹ, آدھا گھنٹہ. وہ ہاف این آور کی جو انویسٹمنٹ ہے یا 1 گھنٹے کی انویسٹمنٹ سے 70,000 ملائکہ. امیجن اگر ہم ان کو سن سکتے ان کی باتوں کو کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں, تو ہم کسی بھی بیمار کو اکیلا چھوڑتے اور ہم ان کے گھر جاتے ان کو وزٹ کرنے کے لیے. اسی کیٹیگری میں, اسی ہیڈنگ میں دوسرا ایکشن اور ٹوٹیلٹی میں 4تھ ایکشن وہ یہ ہے کہ صدقہ دینا. آپ یاد رکھیں, ہم نے نا صدقے کو بڑا بلٹل اور ہم بڑا کم سمجھتے ہیں کہ صدقہ دیا تو کوئی بڑا کام تو نہیں کیا. یاد رکھیں, جب بھی انسان صدقہ دیتے ہیں نا تو یونیورس میں نا چینجز ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اللہ اکبر. اور حدیث میں آتا ہے کہ روزانہ صبح 2 اینجلز آسمان سے ڈسینڈ ہوتے ہیں. ایک کہتا ہے کہ یا رب, وہ اناؤنسمنٹ کرتا ہے کہ یا رب گیو مور ٹو دا ون ہو گیوز, اس کو مزید دے جو دیتا ہے لوگوں کو. اور دوسرا اینجل آتا ہے اور اعلان کرتا ہے یا اللہ ہولڈ فرام دا ون ہو ہولڈز, تو اسے روک لے جو روکتا ہے لوگوں سے. تو جب بھی آپ صدقہ کر رہے ہیں تو یاد رکھیں آپ کے حق میں ایک فرشتہ جو دعا کر رہا ہے. اور جب بھی آپ ایسے لوگوں میں سے بن گئے ہیں کہ آپ صدقہ خیرات نہیں کریں تو آپ کے خلاف بھی دعا کی جا رہی ہے پھر, تو صدقہ کریں. تیسری کیٹیگری جو لاسٹ ہماری کیٹیگری ہے وہ یہ ہے کہ ایسا ایکشن کرنا جس میں کوئی اسپیسیفائڈ نمبر آف اینجلز نہیں بلکہ انفائنائٹ اماؤنٹ آف اینجلز, انکوانٹیفائڈ نمبر آف اینجلز ہمارے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں جو ہے نا پہلا ایکشن وہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ہونا, اور اسپیسیفکلی اس ٹائم پہ کہ جب آپ روزے کی حالت میں اور لوگ کھا پی رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص روزے کی حالت میں ہوتا ہے اور اس کے سامنے لوگ کھا رہے ہوتے ہیں تو ملائکہ اس بندے کے لیے دعا کرنا شروع ہو جاتے ہیں اس کے صبر پہ. اینڈ ہاؤ بیوٹیفل از دیٹ. اور اس کا تعلق صرف رمضان سے نہیں ہے, بیکاز رمضان میں تو اکثر لوگ روزے کے ساتھ ہوتے ہیں. اس کا تعلق منڈیز اینڈ تھرسڈیز کے روزے کے ساتھ بھی ہے. اس کا تعلق آلٹرنیٹ ڈیز کے روزوں کے ساتھ بھی ہے. اس کا تعلق ایام بیز یعنی چاند کی 13, 14 اور 15 کے ساتھ بھی ہے. تو کانسٹنٹ کوشش کریں روزہ رکھا کریں رمضان کے علاوہ بھی. ویسے بھی رمضان آنے میں کچھ ہی ٹائم رہ گیا ہے تو پریکٹس ہو جائے گی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں سب سے کثرت سے اور زیادہ روزے رکھا کرتے تھے. سو ایک ایوریج انسان کو کھانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اراؤنڈ 20 to 30 منٹس. اینجلز میک دعا فار دس پرسن فار لائک 20 to 30 منٹس. اور اس میں کوئی نمبر اسپیسیفائی نہیں کیا گیا. آئی ڈونٹ نو ہاؤ مینی ملینز اور بلینز آف اینجلز میک دعا فار دس پرسن. اور ہمیں پتہ کہ اینجلز کی جو کوانٹٹی ہے وہ بہت زیادہ ہے. کعبہ کے بالکل اوپر بیت المعمور ہے, وہاں پہ 70,000 فرشتے جو آتے ہیں طواف کے لیے, اور جو ایک دفعہ آ جاتا ہے وہ پھر دوبارہ اس کی باری کبھی نہیں آتی. سو ٹریلینز اینڈ کوریلیز آف اینجلز ہیں اس کائنات میں, وہ دعا کرتے ہیں unless and until جب وہ لوگ اپنا کھانا فنش کر لیتے ہیں and they have eaten to the full of their bellies. دوسرا عمل to earn the du'as of angels is مسجد میں پہلی صف میں جا کے نماز پڑھنا. اس معاملے میں بڑی ہی کوتاہی اور کمی پائی جاتی ہے لوگوں میں. اکثر میں مسجد جاتا ہوں, دیکھتا ہوں کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور پہلی صف خالی ہے. پہلی صف میں کچھ یعنی اکثر لوگ موجود ہیں بٹ کچھ جگہیں جو خالی ہیں اور ان کو فیل نہیں کیا جا رہا, لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی ایک سبحان اللہ ایک گولڈن اپرچونٹی ہے آپ کو اویل کرنے کے لیے, اور آپ پیچھے آ کے بیٹھ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت ساری ان کی سنتیں تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرسٹ روز کو سیدھا کرتے اور ان کے چیسٹ ان کندھوں پہ ہاتھ پھیرتے, کوئی آگے پیچھے تو نہیں کھڑا ہوا, اور اپنے جس طرح نیزے کو سیدھا کیا جاتا ہے, جس طرح تیر کو سیدھا کیا جاتا ہے, اس طرح صحابہ کو سیدھا کرتے. یہ ایک سنن متروک ہے, یعنی چھوڑ دی گئی ہے, تو یہ بھی اس کو تازہ کرنا چاہیے. اور آپ فرماتے وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبَكُمْ, آپس میں جدا جدا کھڑے نہ ہو بلکہ قریب قریب آپس میں قدم سے قدم اور کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہو, ورنہ تمہارے دل کو اللہ تعالیٰ علیحدہ کر دے گا اور جدا کر دے گا آپس میں. تو ہمیں کوشش اور ایفرٹ یہ کرنی چاہیے کہ ہم پہلی صف میں جا کے نماز کو پائیں. کوئی جگہ ملے وہاں جا کے کھڑے ہو جائیں. کیوں؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اینجلز صلاح یعنی صلوات بھیجتے ہیں اس بندے کے اوپر جو پہلی رو میں نماز پڑھتا ہے. اللہ اکبر. اور اللہ تعالیٰ صلوات بھیجتے ہیں یا اللہ تعالیٰ صلاح پڑھتے ہیں اس بندے کے اوپر, کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو پریز کرتے ہیں.
اللہ از پریزنگ دیٹ پرسن جو پہلی صف میں آ کے جو ہے نا نماز پڑھتا ہے. اور اینجلس کی صلوات کا کیا مطلب ہے؟ دعا. اینجلس اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں. سو دن میں 5 ٹائم، اور لٹرلی اگر آپ نماز سے کھڑے ہونے سے 5 منٹ 10 منٹ پہلے آ جائیں تو پہلی رو اکثر خالی ملے گی ہمیں. سو دس از اے گولڈن اپرچونیٹی کہ ہم یہ اس کو اویل کر لیں. تیسرا عمل اسی کیٹیگری میں وہ یہ ہے کہ مصلی کی جگہ پہ بیٹھے رہنا. حدیث میں کیا آتا ہے کہ جو شخص نماز کے لیے آتا ہے اور وہ مصلی کی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے، اور یہ نماز سے پہلے بھی ہے اور بعد میں بھی ہے، یعنی وہ مسجد میں آیا اور آتے ہی ہمیں نہیں بیٹھنا چاہیے، رادر تحیۃ المسجد پڑھنے چاہیے جو 2 رکعتیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ نیت کر کے، اور یہ پڑھنا اکثر علماء کے نزدیک فرض بھی ہے، تو یہ پڑھ لینی چاہیے. پڑھ کے انسان بیٹھ جائے اور پھر اس کے بعد نماز کے لیے کھڑا ہو، نماز پڑھ کے دوبارہ بیٹھے رہا اس جگہ پہ. حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص آتا ہے مصلی پہ بیٹھا ہوتا ہے تو اینجلز اس کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں. اور کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم اغفر لہ ورحمہ، یا اللہ اس کو معاف کر دے، اس پہ رحمت نازل کر، یا اللہ اس کو معاف کر دے، اس پہ رحمت نازل کر. ایز لانگ ایز وہ شخص اپنا وضو نہیں توڑتا اور اس جگہ پہ بیٹھا ہوتا ہے، اینجلز اس کے لیے دعا. امیجن ایک شخص نماز پہ بیٹھا ہوا ہے، فجر سے لے کے اشراق تک بیٹھا ہوا ہے، ظہر سے عصر تک بیٹھا ہوا ہے، یا 10 منٹ بیٹھا ہوا ہے، کانسٹنٹلی اینجلز اس کے لیے وہ دعا کر رہے ہیں.